کو والدین بھی عظیم دیے، رب نے سلسلہ بھی عظیم دیا، رب نے حویلی بھی عظیم دی، رب نے جگہ بھی عظیم دی۔ میرے رب نے کمال کا انتخاب فرمایا، نہ والدین میں عیب رکھا، نہ اس قریش میں عیب رکھا، نہ حویلی میں عیب رکھا، نہ باپ میں عیب رکھا، نہ دادے میں عیب رکھا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا ولادت سے پہلے یہ جواب رہا، مکے میں آیا اور مکے والوں کو آ کے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ لوگ ڈر گئے، لوگ کہنے لگے ہمارا کیا بنے گا۔ اس وقت عبد المطلب متولی ہے، پوری توجہ پوری، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ ذکر نبی عبادت ہے، ذکر نبی عبادت ہے، ذکر خدا عبادت ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے؟ ذکر خدا وہ ذکر خدا عبادت نہیں بن سکتی جس میں ذکر نبی نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نماز کیا ہے جی؟ ذکر خدا ہے کہ نہیں ہے جی؟ نماز ذکر خدا ہے، کوئی اپنی مرضی سے پڑھے، طریقہ نبی والا نہ ہو، قبول ہو جائے گی؟ بولو۔ رات کو آدھی رات کو آئے، وضو اپنے طریقے سے کرے، وضو ہو جائے گا؟ طریقہ کون سا؟ جو نبی نے بتایا۔ نماز کیسی؟ جو نبی نے بتائی۔ بہرحال عبد المطلب متولی بیت اللہ کی چابی ہیں اس کے پاس۔ ابرا نے دیکھا کہ مکہ کی چراگاہ میں، مکہ کی باؤنڈری میں، مکہ کے بارڈر پر 200 اونٹ چر رہے ہیں۔ ابرا بادشاہ نے پوچھا یہ کس کے اونٹ ہیں؟ کہنے والے نے بتایا یہ عبد المطلب جو کہ بیت اللہ کا متولی ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، اس کے یہ اونٹ ہے۔ اس نے کہا اسے پکڑ لیجئے۔ اونٹوں کو پکڑا گیا، اس نے اپنے پاس اونٹ رکھ لیے۔ چلتا چلتا قاصد عبد المطلب تک پہنچا اور آ کے کہنے لگا سردار جی آپ کے اونٹوں کو بادشاہ نے پکڑ لیا۔ عبد المطلب بھاگے ہوئے گئے، ابھی دور ہی تھے کہ ابرا اپنے تخت پر بیٹھ کے کانپ رہا تھا۔ یہ ہے روب محمد، یہ روب محمد ہے، یہ روب محمد ہے۔ اس نے دیکھا عبد المطلب آ رہا ہے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا جی یہ مکے کے بزرگ ہیں۔ کہا بہت روب ہے، پیشانی چمک رہی تھی، اتنا روب۔ ابرا بادشاہ اب اپنے تخت پر بٹھاتا ہے تو مرتا ہے، فوج کہے گی کہ بادشاہ ڈر گیا، پھر زمین پہ آ گیا، زمین پہ اتر کر بیٹھ گیا۔ عبد المطلب بھی قریب بیٹھ گئے۔ عبد المطلب کہنے لگا میرا نام عبد المطلب ہے، قریشی ہوں، میرے اونٹ تیرے پاس ہیں وہ واپس کرو۔ ابرا کہنے لگا میں بیت اللہ کو ختم کرنے آیا ہوں، بیت اللہ کو نقصان پہنچانے آیا ہوں، بیت اللہ کو میں ملیہ میٹ کرنے آیا ہوں، تجھے بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں، تو اپنے اونٹوں کو لینے آ گیا۔ کمال کا جملہ عبد المطلب نے بول دیا، کہنے لگے او بادشاہ اونٹ میرے ہیں، لینے آیا ہوں، بیت اللہ جس کا ہے وہ رب ہے، او جانے یا تو جان، سبحان اللہ، تو جان بیت اللہ کا مالک اللہ، سارے بیت اللہ کا مالک کون؟ اللہ ہے، اللہ عبداللہ، خواجہ عبداللہ، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹا تو میرا پوتا ہے، بڑا کمال ہے، بیٹا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے بہت خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ 11 بیٹے ہیں عبد المطلب کے، سب سے خوبصورت عبداللہ، ایماندار عبداللہ،
عزت والا عبداللہ، رفعت والا عبداللہ، نام ہی عبداللہ، نام ہی عبداللہ، بڑا انتخاب رب نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے سر جھکایا، تقریباً 17.5 سال عمر ہے، 18 سال کے قریب عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ تیری شادی میں بنو زہرہ میں کراؤں، عبد مناف میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت کا نام یثرب، یہاں تیرے لائق کا رشتہ نہیں، تیرے لائق یہاں رشتہ نہیں، میں نے سارا دیکھا، یہ باتیں کون کروا رہا ہے؟ انتخاب ہو چکا ہے، آمنہ کا انتخاب ہو چکا ہے، نبی کی ماں کا انتخاب ہو چکا ہے، امن والی کا انتخاب ہو چکا ہے، حیا والی کا انتخاب ہو چکا ہے، وفا والی کا انتخاب ہو چکا ہے، حیا کے پیکر کا انتخاب ہو چکا ہے، حسن و جمال والی کا انتخاب ہو چکا ہے کہ جب سے آمنہ پیدا ہوئی سر سے کپڑا نہیں اترا، جب سے آمنہ پیدا ہوئی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑی، جب سے آمنہ پیدا ہوئی کسی نے اس کے بالوں کو نہیں دیکھا، جب سے آمنہ پیدا ہوئی کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں چلی، جب سے آمنہ پیدا ہوئی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے آمنہ پیدا ہوئی کسی سے امانت میں خیانت نہیں کی، جب سے آمنہ پیدا ہوئی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں گئی، جب سے آمنہ پیدا ہوئی رب نے حیا والوں کے لیے حیا کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے انتخاب کر دیا تھا عبد المطلب ادھر ادھر نہ پھر، کوئی پسند نہیں آئے گا، عبد المطلب اس عبداللہ کے لیے رشتہ میں نے عرش پہ طے کر دیا ہے۔ جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، اصفہان ایک جگہ ہے مدینہ کے سائیڈ پر، وہاں بالا خانے سے ایک عورت نے دیکھا، تو جو ہے بھئی آج کی گفتگو شاید یہیں ختم ہو جائے کہ میرے نبی کا ذکر ولادت سے پہلے بھی بلند ہے، پھر کبھی آیا تو پھر میں عرض کروں گا ولادت کیسے ہوئی، سنو تو پھر ساری رات میں تو تیار ہوں، تسی تیار ہو؟ اچھا پھر اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اس مقام پر پہنچے، وہ عورت بالا خانے سے نیچے بھاگی ہوئی آئی، با پردہ عورت، با حیا عورت، راہب عورت، تورات و انجیل کی عالمہ عورت آکے سامنے کھڑی ہو گئی، حضرت عبداللہ کے بازو کو پکڑا، کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ حیا والا عبداللہ، عزت والا عبداللہ، رفعت والا عبداللہ، اسے کیا معلوم یہ کتنی شان والا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے جو آواز دی، جو جواب دیا، کیا سنہری لفظ، کہنے لگے عورت پیچھے ہٹ، میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے باپ کی بھی عزت کرتا ہوں، اپنے دین کی بھی عزت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی بھی عزت کرتا ہوں، اپنے دین کی بھی عزت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی جاؤ، وہاں پہنچے، بہت سی تفصیلات ہیں، حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا، واپس آئے، راستے میں پڑاؤ کیا 1-2 رات، پھر اسی مقام پر ٹھہرے، وہ اصفہان جگہ پہ ٹھہرے، وہ عورت پھر آئی اور حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے ہوئے چلی گئی۔ ام السیر والے لکھتے ہیں کوئی بات نہیں کی۔ اس بار حضرت عبداللہ نے خود آواز لگائی کہ 2-4 دن پہلے 2 دن پہلے تو کہہ رہی تھی کہ، اس نے کہا کہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی راہبہ عورت ہوں، تورات و انجیل کا علم رکھتی ہوں، میں نے تیرے چہرے پر وہ نشانیاں دیکھی تھی جو تورات و انجیل میں موجود تھی، وہ نورانیت دیکھی، وہ روحانیت دیکھی، وہ وجدانیت دیکھی، وہ چمک دیکھی میں نے، وہ دمک دیکھی میں نے، وہ رونق دیکھی میں نے، وہ سعادتیں دیکھی ہے میں نے، وہ تیرے چہرے پہ برکتیں دیکھی ہیں، وہ خوش قسمتیاں دیکھی ہیں، وہ خوش بختیاں دیکھی ہیں، لیکن اب وہ تیرے پاس نہیں ہے،
اب وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ سرکار دو عالم پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی قسم قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں سمجھا نہیں، کہا رے تیرے پیشانی پر، تیرے ماتھے پر جو نور تھا وہ منتقل ہو چکا ہے، وہ چلا گیا ہے، تو نے شاید شادی کر لیا ہے، نکاح کر لیا ہے، بہرحال یہ کام چلتا رہا۔ گھر تشریف لائے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، 2-3 بعض علماء نے 4 مہینے لکھے، 3 یا 4 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ سفر کے لیے تیار ہو گئے، شام کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت آمنہ روکنے بھی لگی کہ نہ جاؤ، ابھی شادی ہوئی ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، لیکن یہ نظام خالصتاً رب کے اشاروں پہ چل رہا تھا۔ چلانے والا تو سارے نظام کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں ایسا نظام کہ جو رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے جو انتظام کیا تھا وہ ہونا تھا، ہو کر رہنا تھا۔ علماء نے بڑی عجیب لکھی، اگر توجہ ہے تو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ نے بہت اصرار کیا عبداللہ سے کہ آپ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے ایک بات کہی اپنی بیوی کو، آمنہ میں جب بھی واپس آؤں سب سے پہلے میں اپنے گھر آؤں گا اور دروازے پر تو مجھے ملے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دروازے پر سب سے پہلے تو ملے گی مجھے، دروازہ میرا تو کھولے گی۔ وہ باور کرا رہے تھے، اس بات پر مہر لگا رہے تھے کہ آمنہ کو بھی پتا چلے کہ میں ایسے ہی نہیں جا رہا، مجھے کوئی شوق نہیں، میرا والد مجھے بھیج رہا ہے، لیکن میری محبت اتنی ہے جب میں واپس آؤں تو ملے۔ حضرت آمنہ خوش ہو گئی، فرمایا وعدہ، جب تو آئے گا میں ملوں۔ بہرحال واپس آئے، میں انتہائی مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ واپس آئے مدینہ منورہ میں، طبیعت خراب ہو گئی حضرت عبداللہ کی، قافلہ سارا واپس آ گیا۔ حضرت آمنہ اپنے وعدے پر جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے، صبح سے دروازے پر موجود ہیں۔ شام ہو گئی، عصر ہو گئی، قافلہ اپنے اپنے گھروں میں، لیکن عبداللہ نہیں آئے۔ آنکھوں میں آنسو ابھر پڑے، چھلک پڑے آنسو۔ حضرت عبدالمطلب گھر کی طرف سے، اس گلی سے، اس دروازے کے سامنے سے گزرے، خاموشی سسکیے، دروازے پر آئے، بیٹا خیریت؟ کہا ابا جی عبداللہ نہیں آئے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کہا بیٹا قافلہ آ گیا ہے، رات کو آ جائیں گے۔ کہا ابا جی ساری معلومات لے لی، انفارمیشن پوری ہو گئی، عبداللہ نہیں آئے۔ عبدالمطلب نے 2-4 بندے قریشی بھیجے یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف، وہاں ان کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی اور ان کے ننیحال نے انہیں وہاں دفن کر دیا تھا۔ جب یہ خالی واپس آئے، دروازے پر حضرت آمنہ کھڑی ہیں کہ لے کے آئیں گے، لیکن جب دروازے پر پہنچے حضرت آمنہ نے سنا کہ قریشی آ گئے ہیں، عبدالمطلب کے پاس گئی، ابا جی عبداللہ کیا کہتے ہیں عبداللہ کے بارے میں؟ آج عبداللہ کے باپ عبدالمطلب نے جب اپنی بہو کی بات کو سنا، آنکھیں نہ ملا سکے، دیکھ نہ سکے اس کی طرف، ان کی بھی آنکھیں بھر آئی۔ مکے کا چودھری عبدالمطلب، بڑے دل والا عبدالمطلب، بڑی غیرت والا عبدالمطلب، آج یہ کسی کے سامنے آج تک اس نے آنکھوں میں آنسو نہیں لائے، لیکن اپنی بیٹی
بیوی اپنی بہو اپنی نو کے لیے یہ لفظ اسے بتا نہیں سکتے تھے کہ میں کیسے بتاؤں. جی بھر آیا, آنکھیں بھر آئی, کہنے لگے بیٹا آمنہ صبر کرنا, آج کے بعد تمہیں عبداللہ نہیں ملیں گے, وہ تو مٹی تلے چلے گئے, وفات ہو گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا صبر والی ماں, صبر والی ماں, آنکھوں میں آنسو تو آئے. اب توجہ, یہاں کرشمہ ہے بڑا رب العالمین کا. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تو آئے, جی بھی بھر آیا, دامن بھی بھیگ گیا, لیکن پھر فور انہی قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی. کہاں آ گئی؟ بولو بولو, اپنے کمرے میں آ گئی. اور کمرے میں آ کر اس نے واہ ویلا نہیں کیا, روئی نہیں, چہرہ اس پہ اس نے ماتم نہیں سجایا. اس نے ایک جملہ کہا, اپنے منہ کو اللہ کی طرف کیا, رب کی طرف کیا. توجہ, میں اپنے دل, آپ کے دل پہ لکھنا چاہتا ہوں وہ جملہ. حضرت آمنہ نے اپنے رب کی طرف رجوع اور کہنے لگی, اے میرے رب, تجھے پتہ ہے میں عبداللہ سے کتنی محبت کرتی تھی, عبداللہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے, لیکن ان کی امانت میرے بطن میں ہے. ربا, یہ امانت جب تک میرے بطن میں رہے میری حفاظت کرنا. کس سے کہا؟ سارے بولو اللہ کا نام ذرا میٹھا میٹھا. کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ آمنہ نے کہا. کس سے؟ بولو. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیتے ہو, اور بڑے کنجوس ہو تم اپنا رب کا نام بھی بلند آواز سے نہیں لے سکتے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے سانسیں دی ہیں, قوت نطق دیا ہے, قوت سماعت دی ہے, زبانیں دی ہیں, رب نے دماغ دیا ہے, مانگنے کے بغیر تمہیں وہ کھانا دیتا ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں. نہیں, سب سے بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا کون ہے؟ سب کو دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. حضرت آمنہ نبی کریم کی ماں نے پہلا سبق دیا, حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی, جب 6 مہینے ہوئے. کتنے بھائی؟ 6. بولو بولو. 2-2.5 مہینے گزر گئے حضرت عبداللہ کی جدائی میں. اگر آپ تھک گئے تو میں کلوز کرتا ہوں. پچھلے دگین تھک گئے ہو بھائی؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو میں جڑے تھک گئے ہو. ماشاءاللہ خوش بیٹھے ہو سارے, بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا 6 مہینے تک مجھے محسوس ہی نہیں ہوا, نہ وزن, نہ تکلیف, نہ تھکاوٹ. کیوں جناب؟ یہ تو تھکاوٹیں دور کرنے والا آ رہا ہے, غریبوں کے وزن اٹھانے والا آ رہا ہے, یہ تو تھکاوٹیں دور کر کے یہ سکون دینے والا آ رہا ہے. حضرت آمنہ فرمانے لگی, ابھی یہ معاملات چل رہے تھے میرے ساتھ, رات کو سوتی, کسی نبی کی زیارت ہو جاتی, رات کو سوتی, سورج اور یہ چاند اور ستارے مجھے سلامی کرنے کے لیے زمین پہ آ جاتے. دن کو چلتی تو بڑے بڑے معاملات میرے سامنے, میں سوچ ہی رہی تھی ربا یہ کیا معاملہ ہے. ایک دن میں اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا پیدائش تو ہوگی, اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی, رب سے مانگتی ہوں. تنہا خلوت میں سارا مکہ سویا ہوا. حضرت آمنہ نے پھر کچھ مہینوں کے بعد اپنے رب سے رجوع کیا, فرمانے لگے الہ العالمین, میں جس معاشرے میں بیوہ ہو گئی ہوں اس معاشرے میں ماں کی قدر بھی کوئی نہیں. سمجھ نہیں آئی؟ ربا اس معاشرے میں ماں کو بھی 900 درہم میں بیچا جا رہا ہے.
इस मुआशरे में बहन को भी कोई नहीं जानता, इस मुआशरे में बेटी को भी कोई नहीं जानता। जिसकी बेटी पैदा हो जाती है इस मुआशरे में उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। रब्बा मेरे पेट में मेरा बेटा है या बेटी है, मैं तुझे एक रिक्वेस्ट करती हूँ अल्लाह, मैं एक तेरे सामने इल्तिजा करती हूँ रब्बा, मैं दुआ करती हूँ मैं सारी जिंदगी की किसी के साथ शादी नहीं करवाऊंगी, लेकिन ये मेरा बेटा हो तो इसे शक्ल अब्दुल्ला जैसी देना। समझ नहीं आई भाई? शक्ल अब्दुल्ला जैसी, चाल बोल दे रहो, चाल अब्दुल्ला जैसी, ढाल अब्दुल्ला जैसी, ये बोले अब्दुल्ला जैसा, ये देखे अब्दुल्ला जैसा। यहाँ मैं समझाने के लिए पंजाबी में एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ। रब की मशीयत से आवाज आई आमना, ये ओ तेरा पुत्र है जिदे जम्मण ते वर्गियां वाला मैं सांचा ही तोड़ छड़ना है। वर्गा किसे वर्गा? रिवायत करेंदा है जाबिर प्यारा, मैं एक दिन से डटा मोहम्मद प्यारा, चलो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहान वेखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चन मदम नजरे आवे, मोहम्मद दा चेहरा सोना नजरे आवे, वर्गिया वर्गा नहीं आमना ऐसा बनाऊंगा इस जैसा कोई नहीं। इस जैसा हमारा अकीदा ये भी है। एक और बात भी सुनो, उलमा की मौजूदगी में अर्ज करता हूँ, सारी दुनिया सेहतमंद हो जाए, अल्लाह ताला आज की महफिल के सदके जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाएं अता फरमाए, सारी दुनिया सेहतमंद हो जाए, अल्लाह के खजाने में सेहत की कमी आएगी? बोलो। सारी दुनिया अमीर दौलतमंद हो जाए, दौलत की कमी आएगी? सारी दुनिया को रब जो जो कोई मांगे वो दे दे, कमी आएगी? लेकिन याद रखें एक चीज है कि उसके खजाने में एक ही है, उसके खजाने में एक ही है। वो कौन है? वो आमना का लाल है। आमना के लाल को रब ने भेजा ना, जब देखा खजाने में तो इस जैसा और कोई नहीं, ये एक ही है। ये क्या है भाई? एक ही है। आमना आमना कह रही है रहमत दा दरिया इलाही, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जो एक कतरा बख्शे मैनो ते कम बढ़ जाए मेरा। रब फरमा रहे आमना एक कतरा रहमत का मैंने आदम को दिया, तौबा कबूल कर ली। एक कतरा रहमत मैंने इब्राहिम को दिया, नार को गुलहर कर दिया। एक कतरा रहमत का मैंने इस्माइल को दिया, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे से बचा लिया। एक कतरा रहमत का मैंने नूह को दिया, कश्ती को पाले लगा दिया। एक कतरा रहमत का मैंने मूसा को दिया, फिरौनियों से बच गए। एक कतरा रहमत का मैंने ईसा को दिया, उसे रब ने ऊपर बुला लिया और उन लोगों से बचा लिया। एक कतरा मैंने दाऊद को दिया, ज़ुहद में आला हो गए। एक कतरा मैंने लूत को दिया, तकवे में आला हो गए। एक कतरा मैंने इलियास को दिया, जमाने में दुनिया ने जाना। एक कतरा मैंने ज़करिया को दिया, कुरान में उसका नाम आ गया। एक कतरा मैंने अपने नबियों को दिया, और तेरा नबी, तेरा बेटा, तेरा लाल जो तेरे बतन में है, वो से एक कतरा नहीं बल्कि वो सर से लेकर पांव तक रहमत बना दोगा। एक कतरा नहीं, सर से लेकर पांव तक। हजरत आमना कहती हैं कुछ दिन गुजरे, शाम का वक़्त है, दरवाजे पे दस्तक हुई। ये मैं दौड़े और मरसिए नहीं कह रहा, हकीकत और मुहक्किकाना बातें हैं, उलमा ने लिखी हैं सीयर की किताबों में। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा खड़काया,
آج کھٹکھٹانے کا انداز بھی چینج تھا، بولنے کا انداز بھی چینج تھا، ہوتا ہے نا انداز۔ میں نے دروازہ کھولا، آج عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، چہرے پہ غصہ بھی تھا۔ میں سر جھکا کے کھڑی تھی، عبد المطلب نے پہلا جملہ بولا، آمنہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتی۔ او بیٹھے ہو، تجھے کسی چیز کی ضرورت تھی مجھے بتاتی۔ کیا ہوا؟ تجھے اگر کوئی خواہش تھی مجھے بتاتی۔ میں نے سنا ہے جب بھی تو جاتی ہے مکے کی گلیوں میں یا زمزم کے کنویں پر تو خوشبو لگا کے جاتی ہے۔ کیا لگا کے جاتی ہے؟ خوشبو۔ حضرت آمنہ بڑی حیران ہوئی، کس سے منگواتی ہے تو؟ کون ہے تیرا واقف؟ کہاں سے منگواتی ہے تو؟ قربان جائیں حضرت آمنہ کی حیا پر، آنکھیں تو بھر آئیں، کہنے لگی ابا جی اگر محسوس نہ فرمائیں تو ایک عرض کروں، ایک عرض کرو۔ فرمایا ابا جی اگر آپ اپنے دامن کو سونگ لیں، ذرا اپنا چولا بھی سونگ، ذرا اپنے کپڑے بھی سونگ لے، اپنے ہاتھ بھی سونگ لے، اپنی ہتھیلیاں بھی سونگ لے، اپنے جناب کپڑے نو سونگ کے پھر دسے ہونا۔ حضرت عبداللہ اپنے چگے نو اتے چگیا تے چمن لگ گئے تے نالے سنگن لگ گئے، کہن لگے آمنہ سچی گل لے، سچی گل لے، اے خوشبو تو میرے اندروں بھی آ رہی ہے۔ اتھے میں کیا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹا خوشبوئیں تو ادھر بھی آ رہی ہیں۔ فرمایا ابا جی آپ کو ایک شکایت ملی ہے، سنیے جب سے یہ امانت میرے پیٹ میں آئی، جس راستے سے جلتی ہوں درخت سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، ٹہنیاں سلام کرتی ہیں، زمین سلام کرتے ہیں، پہاڑ سلام کرتے ہیں، ابا ستارے سلام کرتے ہیں، چاند سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے۔ ابا جی اگر میرے اوپر کبھی بعد میں اگر کبھی دھوپ آ جائے تو یہ بادل کی سائے بن کر میرے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور ابا ایک اور شکایت بھی عرض کروں، کہا جی بیٹا اگر کبھی میرے پاؤں تلے پتھر آ جائے، وہ پتھر نہیں رہتا، روئی کا گالا بن جاتا ہے، کباس بن جاتے ہیں۔ ابا جی اگر میں زمزم پہ کنویں پہ جاتی ہوں کبھی بھی مجھے جھکنا نہیں پڑا، جھکنا نہیں پڑا۔ عبد المطلب نے آنکھیں اٹھائیں، کیسے بھرتی ہو؟ ہم نے ایک مقولہ سنا ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کہ حضرت جی سنے نا، پیاسا کنویں پہ پاس۔ جب یہ جملہ ہم نے سنا تو ادھر جب دیکھیں کہ حضرت آمنہ سلام اللہ وہاں کھڑی ہے کنویں پر، تو یہاں لگتا ہے کہ پانی پیاسا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تھوڑا شوق تازہ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ یہاں پانی پیاسا ہے، جھکنے نہیں دیتا،
جھکنے بولو جھکنے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہ اس کے پیٹ میں جو بیٹا ہے نا وہ سب کو سب کے سامنے جھکنے سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکانے کے لیے آ رہا ہے. یہ ہے میلاد کا مقصد. بہرحال حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ابا جب بھی کنویں میں پانی بھرنے میری سہیلی آتی ہے مجھے گھر سے لے جاتی ہیں, میں کنویں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہوں, پانی منڈیر پہ آ جاتے ہیں, وہ بھر لیتی ہیں. ابا اور سنیے. کہا جی بیٹا. کہا رات کو سوتی ہوں, روزانہ ایک نبی میں اس کی زیارت کرتی ہوں. بہرحال حضرت عبد المطلب چلے گئے. سمجھ آ گئی ماں بھی عظیم ہے, بیٹا بھی عظیم ہے. وہ وقت آ گیا ربیع الاول, 12 ربیع الاول, بعض حضرات 8 ربیع الاول, جمہور علماء 9 ربیع الاول, صبح کے وقت 21 اپریل 4:25 پر سوموار کا دن سرزمین مکہ, سرزمین مکہ, مکے والے سوئے ہوئے ہیں, سارے مکے والے سوئے ہوئے ہیں. صبح کا وقت ایک ستارہ طلوع ہوا, ستارہ طلوع ہوا. کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا, مکے والوں کے کانوں میں گونج رہا تھا. حضرت آمنہ سے پوچھا تمہیں کیا محسوس ہوا؟ کہا جب صبح کا وقت ہوا اندھیرا جا رہا تھا, روشنی آ رہی تھی. اندھیرا جا رہا تھا, روشنی آ رہی تھی, رات ختم ہو رہی تھی, دن آ رہا تھا. یعنی بے انصافی کی رات ختم, انصاف کا سورج طلوع ہو رہا تھا. ظلم کی رات ختم, انصاف کا جناب والا سورج طلوع ہو رہا تھا. اب ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے, غریبوں کا ماوا آ رہا ہے, یتیموں کا آسرا آ رہا ہے, مرادیں غریبوں کو برلانے والا آ رہا ہے, محمد کریم آ رہا ہے, آمنہ کا لال آ رہا ہے, کائنات کی رونق آ رہا ہے, دولہا کائنات آ رہا ہے. بلکہ یوں سمجھے صدیق و فاروق کا داماد آ رہا ہے, عثمان و علی کا سسر آ رہا ہے, زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ کا ابا آ رہا ہے, حسن و حسین کا نانا آ رہا ہے, حضرت خدیجہ, حضرت ام سلمہ, سودا, صفیہ, میمونہ, جویریہ, حضرت خزیمہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت عائشہ اور حفصہ کے گھر والا آ رہا ہے. یہ آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا. چلتے رہے سر کا کھڑا درود پاک پڑھے. اگلی بار تسی پروگرام کرانا تے نہ کوئی نہیں آنا, زیادہ آن گے ماشاءاللہ. جو میں آواں تھا ہنے فٹ کر لیندے, ٹائم پرسوں کا رکھ لو. اللہ آپ کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آخر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, نبی سے پیار ہے, بولو نا, نبی سے پیار ہے, آقا سے پیار ہے, محبت ہے رسول سے, تو خدا را نبی کی سنت سے پیار کرو. دیکھو نا علماء بیٹھے ہیں, اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے یہاں کہا میں نے احسان کیا, حالانکہ احسان رب العالمین کے سارے رب کے احسان ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہتا ہے کہ نہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہتا ہے کہ نہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکفور ان الانسان لکفورا انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو, کیا کر رہے ہو, میں نے سب کچھ تمہیں دیا. یہاں جو رب نے احسان جتلایا نا وہ کمال ہے. ایک تو کتنی مخلوق ہے, 18,000 کم ہوئے مخلوق ہے. اللہ نے اپنا محبوب بنانا تھا, کہیں بھی بنا لیتا. اور رب نے ہاں کوئی کمی ہے کہیں بھی. احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت میں سے بنایا. بولو, سارے نہیں بول رہے. دوسرا احسان, رب نے جو اپنا محبوب بنایا تو محبوب اپنے پاس رکھتا,
महबूब जो बनाया, वाहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वाजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। वो रब अपने पास रखता। एहसान ये है कि रब ने महबूब अपना बनाया, दिया तुम्हें, दिया तुम्हें। यहाँ हजरत आमना फरमाती है, सुबह का वक़्त मैं सोई हुई थी, सितारे मेरी सोने वाली जगह के चारों तरफ आ गए। ताड़ी सुभान अल्लाह ते। सितारे चारों तरफ आ गए। मैं डर गई कि ये फट ना पड़े। मैं अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई तो मैं कोने में अकेली तन तनहा, कोई दाई नहीं। हजरत सोबिया या सुवैबा आई बाद में। हजरत शिफा बिनत असद जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा है वो आई बाद में। हजरत हलीमा आई बाद में। उस वक़्त तो कोई नहीं। रब ने फरमाया महबूब मेरे ख्याल मैं खुद करूँगा, किसी के हाथ न लगे। हजरत आमना फरमाती है मैं कोने में हो गई, कभी न तकलीफ हुई, न दर्द हुआ, न महसूस हुआ कुछ। अचानक मैं देखती हूँ कि रब ने मुझे लाल दिया। रब ने मुझे लाल दिया, कमाल दिया, हुस्न जमाल दिया। रब ने अजीम अज़मत ही दे दी और ये लाल मेरे हाथों में आया। मैंने गौर से देखा, इसके जिस्म से एक नूर निकला।